اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انعام کے 11ویں اور 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، زندگی گزارنے کے لیے جو راہ قرآن کریم بتا رہا ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور اس راہ پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا زندگی کی کامیابی ہے۔ دوسری بات، ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس مالک کی شان یہ ہے کہ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حق و باطل کی کشمکش کا آغاز ان کے اپنے گھر سے ہوا، جب انہوں نے خود ساختہ بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبدیت کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب رہے، اور آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام آپ کی ہی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور آپ کی ذریت کو، جو چنے ہوئے بندوں کو، صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، اور صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے سے کوئی شخص اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جس پہ انبیاء کرام موجود ہیں، جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور اس راستے کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 11 اور 12، آیات 91 سے لے کے 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جو حق ہے اس کی قدر کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی شے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دیں کس نے نازل فرمائی کتاب جس سے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام نور اور ہدایت لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے کر دیا اسے کاغذ، اشکار کرتے ہو اس سے کچھ اور مخفی رکھتے ہو اس کا کثیر۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھلایا جو نہ تھا معلوم تمہیں اور نہ تمہارے آبا کو۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے، پھر چھوڑ دیں انہیں اپنے کج بیسی میں کھیلتے ہوئے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ قدر، قدر جانی انہوں نے، they valued, they appreciated۔ قراطیس، اس کا روٹ ہے کرتس، کاف رے تو سین، کاغذ یا کوئی بھی جھلی نما چیز جس پہ لکھا جائے، تو اس پہ لکھا ہونا شرط ہے۔ تیسرا انڈر لائن لفظ ہے خوضہم، لا حاصل بیسے، دیر ون ٹاکس۔ اس سے پچھلی دو آیات میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ایسے لوگوں کے سپرد کر رکھا ہے جو اس کی بجا آوری سے کوئی انکار نہیں کرتے، اور ہر وقت وہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام
اس کے مخلوق تک پہنچا رہے ہیں اور کسی سے بھی کسی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ کسی ایسی ہستی کی پیروی کی جائے جو اس رہنمائی کے عوض کسی اجر کی طلبگار نہ ہو اور ہر طرح کے دنیاوی لالچ سے پاک ہو۔ اس طرح یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدر سے شروع ہو رہی ہے، اور کسی بھی چیز کی قدر اس وقت ہی کی جا سکتی ہے جب اس کا مکمل تعارف، اس کی شان اور جو اس کے حقوق ہم پہ آتے ہیں ان کا مکمل علم حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدر یہ ہے کہ اسے صحیح طور پہ پہچان کر اس کا حق بندگی ادا کیا جائے۔ یہی بات توریت میں بھی بیان فرمائی گئی۔ پھر جس طریقے سے اہل تورات نے تحریف کی اور اس حقیقت کو چھپایا، آج بھی مختلف تراجم، تفاسیر اور توضیحات بیان کر کے اس حقیقت کو چھپا دیا گیا ہے، اور اکثر وہ لوگ جو اس بات کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں وہ صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کی طرز فکر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور ان کی جماعت یا ان کی طرز فکر والے لوگوں کو اس سے کوئی تقویت پہنچتی ہے۔ باقی باتیں یا تو بیان ہی نہیں کرتے تو یا پھر حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کثیر اس کا جو تم نے مخفی رکھا کتاب سے، اور عفو فرماتا ہے اکثر سے۔ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ اس آیت میں کاغذ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، اور جو اپنے مطلب کے موافق ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اور باقی کو چھپا دیا جاتا ہے، اور یہ طرز عمل کوئی بھی کرے کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 91 اور 92 میں ارشاد ہے، جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے۔ تو کیا ایسے کام کرنے والے لوگ بھول گئے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ سورہ الحاقہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، جس روز تم پیش کیے جاتے ہو نہیں مخفی ہوتا تمہارا کچھ خفیہ رکھا ہوا۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے مبارک ہے، مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تصدیق کرتی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور تاکہ آپ تنبیہ کریں ام القریٰ اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس پہ ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ مصدق، صحیح قرار دیتی ہے، معتبر قرار دیتی ہے، اصل یا سچا قرار دیتی ہے۔ بین یدے، ان کے ہاتھوں کے بیچ، ابھی کہتے ہیں پہلے سے موجود، within their hands، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، انہیں متنبع کر دیں، so that you warn۔ ام القریٰ، بڑی بستی، مدر سٹی۔ قریٰ کا روٹ ہے کریا، اسی لفظ سے کریا کا لفظ بنتا ہے، اور کریا سے مراد کوئی ایسی بستی یا جگہ ہوتی ہے یا ٹھہرنے کے لیے تو بہت سارے مکانات موجود ہیں، لیکن اس بستی کی کوئی شہر پناہ نہیں، اس کی نہ تو کوئی حدود مقرر ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسی قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ لفظ ان بستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں کے لوگوں نے قوانین الہیہ کی پابندی نہ کی، اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، تو ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اب یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے
کہ تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تصدیق کرنے والے کے پاس اصل حقائق موجود ہوں، اور قرآن کریم میں وہ تمام حقائق موجود ہیں جو اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں میں نازل کیے گئے۔ قرآن کریم کے نزول کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس بابرکت کتاب کی مدد سے لوگ اپنی کتابوں، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی حقیقت کے بارے میں تصدیق کر سکیں اور ان پہ اصل صورتحال واضح ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بالکل حقیقت ناشنا ہیں اور ان کے پاس ہدایت کا کوئی خاطر خاطریہ نہیں ہے، تو انہیں قرآن کریم کی مدد سے پیغام حق پہنچا دیا جائے اور ان کو ان کے موجودہ طرز عمل کے نتائج سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس پیغام کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہاں پر موجود ہیں، جس جگہ پر رہ رہے ہیں، وہیں سے اس کام کا آغاز کر دیا جائے اور پھر رفتہ رفتہ اسے دوسری جگہوں تک پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ اس کتاب میں بیان شدہ حقائق پہ صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو آخرت کی حقیقت سے آگاہ ہیں، وہ پھر اس کی تیاری کرتے ہیں، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ سورہ المومنون اور سورہ معارج، اس میں مومنوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں سورہ معارج کی آیت نمبر 34 میں ہے، اور وہ جو اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاۃ کی محافظت مراد محض نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں زندگی کی تمام حرکات سمو دی گئی ہیں، اور ہم دوران نماز یہ تمام حرکات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے میدان عمل میں ہمارے قول اور ہمارا ہر فعل اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہونا، صلاۃ قائم کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا۔ او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا کہے مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ نہیں ہوتی اسے وحی کسی شے کی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کوئی کہے میں بھی نازل کرتا ہوں اس کی مثل جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کی سختی میں ہوں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہیں، نکالو اپنی جانیں۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، آج تمہاری جزا عذاب رسوائی ہے بسبب اس کے جو تم کہتے رہے اللہ کے بارے میں ناحق، اور تم اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے رہے۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ غمرات، غوطے، ڈبکیاں، جان کنی کی حالت، سانس اکھڑتے ہوئے، وہاں سے تو آگے بڑھاتے ہوئے، ایکسٹینڈنگ۔ الخون، خون کہا جاتا ہے اہانت کو، ہیومیلیشن۔ اب اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، جو وحی الیہ یعنی قرآن کریم کو پس پش ڈال کر اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، یا یہ کہے کہ فلاں بات مجھ پہ وحی ہوئی ہے جبکہ اسے کسی طرح کی کوئی وحی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اور جو کوئی یہ بلند و بانگ دعوے کرے کہ جس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں بھی ایسا نازل کر کے دکھا سکتا ہوں، جبکہ کوئی بھی انسان وحی کی مثل نہیں بنا سکتا۔ اور اس طرح کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشانی کی تکذیب اور انتہائی تکبر کی علامت ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ اس جیسی کچھ شے بنا سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے
کہہ دیں چاہے جمع ہو جائیں جن و انس اس پہ کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، نہیں لا پائیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشت بانی کریں۔ ایسے لوگوں کا انجام عبرتناک سزا ہے، اور کیا ہی ہولناک منظر ہوگا جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے اور فرشتے ان کی جانیں نکالیں تاکہ یہ لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں۔ ان پہ عذاب رسوائی مسلط کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے ناحق باتیں کہتے رہے اور اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے ہوئے اپنی من مانیوں میں مگن رہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس فردن فردن، جیسے ہم نے خلق کیا تمہیں پہلی بار۔ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پشت پیچھے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے شفاعتی جن کا تمہیں زوم تھا کہ وہ اس میں تمہارے شراکت دار ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تحقیق قطع تعلق ہو گیا تمہارے مابین اور وہ گم ہو گئے تم سے جن کا تمہیں زوم تھا۔ جی تم ہونا آ گئے ہو تم، you have come to us فرادا، انفرادی طور پہ، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، انڈیویجولی اور alone۔ فرادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق کو ایک منفرد کوڈ دے رکھا ہے جو صرف اسی نفس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لحاظ سے ہر شے کی اپنی ایک مخصوص پہچان ہے، خواہ وہ کوئی ذرہ ہو، اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا۔ اگلا انڈرلائن لفظ خولناکم، ہم نے تمہیں دیا، وی بیسٹوڈ یو، زعمتم تمہارا زوم تھا، تم دعویٰ رکھتے تھے۔ نفس واحدہ سے اکیلے اکیلے سفر کا آغاز ہوا، اس سفر میں خاندان بھی بنا اور دیگر رشتے ناتے۔ تو جس طریقے سے آغاز سفر میں اکیلے تھے، اسی طرح حساب کتاب کے وقت بھی ہر کوئی اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہوتا ہے۔ شفاعت سے مراد ساتھ کھڑے ہونے یا ساتھ دینے کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت میں شفاعت کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کام میں ساتھ شامل تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا، اللہ کے نشانیوں کے ساتھ تکبر کرنے میں، اللہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنانا۔ اور جب موت آئی، اس دنیا میں موجود تمام مال و اسباب، بیوی بچے دوست احباب، سارے تعلق کٹ گئے اور اب اکیلے اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ حساب کتاب کا مرحلہ درپیش ہے، تمام اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی اور اسی کے مطابق زندگی کا اگلا مرحلہ ترتیب پائے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کدھر الٹ جاتے ہو۔ فالق الاصبح، چاک کر کے نکالنے والا صبح کو، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا اس نے رات کو سکون آور اور شمس و قمر کو حساب کے مطابق۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے پیمائش مقرر کی ہوئی عزت والے علم والے کی۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ فالق کو، چاک کر کے نکالنے والا، ایک چیز سے دوسری کو نکالنے والا۔ النوا، گٹھلیاں، ڈیٹ سیڈ۔ الاصبح، صبح نکالتا ہے، آف ڈے بریک۔ سکنن، سکون کے لیے، سکون کو۔ حسبانن، حساب کے مطابق۔ تقدیر، مقرر کی ہوئی مقداریں، میئرز۔ فالق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس لفظ کا مفہوم عام طور پہ پھوڑ کر نکالنے والا بیان کیا جاتا ہے، اور آیت کا درمیانی حصہ یعنی آیت نمبر
95 کا درمیانی حصہ اسی صفت کی وضاحت ہے، جس کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری کو نکالنا، جیسے مردہ سے زندہ نکالنے کی۔ اور اس کی ایک آسان مثال بیج سے درخت ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنا جیسے درخت سے بیج۔ اور اسی کی ایک اور مثال رات کے اندھیروں کی چادر کو چاک کر کے ایک نئے دن کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اسی دن کے خاتمے پہ دن سے ہی رات کا چھا جانا ہے۔ بیج سے درخت اور درخت سے بیج، رات سے دن اور دن سے رات، گویا زندگی کی دو طرزیں ہیں جن میں سب چیزیں قانون الہیہ کے مطابق ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی، اور یوں زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل فرما دی اپنے نشانیوں کی علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور وہی ہے جس نے تمہیں پروان چڑھایا نفس واحدہ سے، تو ایک تمہارا مستقر اور ایک ودا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے تفصیل فرما دی اپنی نشانیوں کی سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ النجوم، اس کا واحد ہے نجم، ستارے۔ انشاکم، تمہاری نشو و نما کی، تمہیں پروان چڑھایا۔ مستقر، ایک عارضی ٹکانے کو بھی کہا جاتا ہے اور پڑاؤ کو بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کیمپنگ پلیس۔ ودا، ایک جگہ کو چھوڑ کے پہنچنے کی اگلی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں جو مقصد حیات کو پانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کائنات میں ہمارے لیے ایسی نشانیاں بھی رکھ دی ہیں جن سے ہم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کی بدولت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ستاروں سے راستہ معلوم کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر راستہ معلوم کرنے کی صلاحیت ہو، اور یہ ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے۔ دوسری بات، اس آدمی کے پاس اسٹرانومی یعنی علم فلکیات کا باقاعدہ علم موجود ہو، اور اس کی نظر بھی ٹھیک کام کر رہی ہو تاکہ وہ ستاروں کا مشاہدہ کر سکے، ورنہ ہر کوئی شخص میں ستاروں پہ نظر ڈال کے سمتیں معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی راہ پا سکتا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ ان نشانیوں سے تو اہل علم ہی بہرہ مند ہو سکتے ہیں، یعنی علم رکھنے والے اپنے اندر موجود راہ پانے کی صلاحیت کو استعمال کر کے، اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو استعمال کر کے اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے راہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں نفس واحدہ کی اصطلاح ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، ہم سب کا پوائنٹ آف اوریجن ایک ہی ہے۔ اس لحاظ سے نوح آدم کے تمام افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اے لوگو تقوی کرو اپنے رب سے جس نے خلق فرمایا ہے تمہیں نفس واحدہ سے، خلق کر دیا اسی میں سے اس کا جوڑا، پھر پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور خواتین۔ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور رحمی رشتوں کے بارے میں بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ نفس واحدہ سے پروان چڑھائے جانا، مستقر اور ودا کی حقیقت علم حقیقی حاصل کرنے کے بعد، غور و فکر کے بعد ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی،
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. سو ہم نکالتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات، بس ہم نکالتے ہیں اس سے کچھ سرسبز، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے اوپر تلے چڑھے ہوئے. وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور کھجور کے گپے سے خوشے جھکے ہوئے. جنات من اعناب والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور باغات انگور اور زیتون اور انار کے آپس میں مشابہ اور غیر مشابہ. انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینہ، نظر ڈالو ان کے پھل کی طرف جب وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا. ان فی ذالکم لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. نباتا پودے، ویجیٹیشن پلانٹس، متراکبہ ایک پر ایک چڑھا ہوا، کلسٹرڈ. النخل عام طور پہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے. طلحہ اس کے گپھے، اس کے گابے، اٹس پیتھ. کنوان خوش، کلسٹر. دانے یا نزدیکی، نیچے لٹکے، ہینگنگ لو. متشابہ ایک دوسرے سے شبہات رکھتے ہوئے، ملتے جلتے. ثمر ہی اس کا پھل، ین ہے اس کا پکنا. اب جس طرح آسمان پر ستارے اور مختلف نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح زمین پہ خالق اور مالک کائنات کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی، جو کہ ایک باقاعدہ مربوط نظام کے تحت سرگرم عمل ہیں. ان میں کثیر تعداد میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کی ایک مثال آسمان سے پانی کا نازل ہونا ہے، جس کی بدولت زمین میں سے طرح طرح کی نباتات اگاتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں. انہیں بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود ان فصلوں، درختوں اور پودوں کی شکلیں مختلف ہیں. ان کی بڑھوتری کی رفتار، ان کے رنگ، ان کے پھول اور پھل سب مختلف ہیں. اگر کچھ کی شکل ملتی جلتی بھی ہے تو ان کے ذائقوں میں فرق ہے. سورہ رعد میں ارشاد ہے، اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زراعت ہے، اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے اور بغیر اس کے سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے. ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض پر پھلوں میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ سارا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، یا اس قاہر خانہ قدرت کو چلانے کا کوئی باقاعدہ نظام ہے جس کے تحت دن رات میں ڈھل رہا ہے اور رات دن میں ڈھل رہی ہے، غیب شہود میں اور شہود غیب میں تبدیل ہو رہا ہے. تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں کچھ بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے چلائے بغیر یہ نظام چل رہا ہے، بلکہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اپنے عظیم منصوبے کے تحت اپنے علم سے یہ تخلیق فرمایا ہے، اور اسی کے بنائے قوانین کے تحت ہر چیز ایک باقاعدہ نظام کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے. اور وہ ہستی اللہ وحدہ لا شریک. اس حقیقت کے یقین کے لیے ضروری ہے کہ علم حقیقی سے بہرہ مند ہوا جائے، اور اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، تاکہ علم الیقین عین الیقین کے درجے کو پہنچ جائے، اور پھر اس پہ مزید کوشش اور محنت کے ساتھ علم الیقین کا درجہ حاصل کیا جائے. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ علم الیقین کے درجے کو پا لیتے ہیں تو انہیں صرف شے کا ہی نہیں، حقیقت شے بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک جنوں کو، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے،
اور انہوں نے تراش ڈالے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک اور اعلیٰ و عرفہ ہے اس سے جو وصف یہ بیان کرتے ہیں۔ خلاف معمول یعنی حقیقت اور قانون کے خلاف کوئی چیز تراش لینا یا کر دینا۔ They do contrary to the norms. یصفون، کوئی بات، احوال یا کیفیت جو وہ بیان کرتے ہیں۔ Describe. اس سے پہلے کی آیات میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی کہ کائنات میں ہر جو پھیلی ہوئی رب کریم کی نشانیوں کو دیکھ کر صرف وہی لوگ حقیقت حال جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو علم حقیقی سے بہرہ مند ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، علم سے بہرہ مند ہیں اور خوب غور و فکر کر کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا، ایمان اور یقین کو درجے کو پہنچے ہوئے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، اس لیے وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی قدر نہیں کی کیونکہ انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اس لیے اس کی عظمت، اس کے مقام اور اس کے رتبے سے بے خبر ہے۔ انہوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے لیا ہے، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے اور احدیت میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ و عرفہ ذات ہے جہاں کسی کا علم و ادراک اور خیال و فکر کی رسائی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ ان تمام چیزیں پاک ہے جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھی ہے۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق یہ ہے کہ اسے پہچان کر حق کے بندگی ادا کیا جائے، کیونکہ اگر پہچان ہی نہیں تو قدر کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے جس طرح توریت اور دیگر کتب آسمانی نازل فرمائی گئی، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور حق کے بندگی ادا کرنے کے طریقہ کار بیان فرمائے گئے، اور انبیاء کرام نے اسی کی عملی تربیت دی۔ قرآن کریم حالیہ سے مکمل اور مستند کتاب ہے، یہ وہ معیار پیش کرتی ہے جس کے مطابق کسی بھی چیز کے حق کو باطل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ وحی علیہ کو پس پش ڈال کر خود سے کچھ باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کے منسوب کرتے ہیں یا اسی کے مثل بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اس قول ناحق اور تکبر کی وجہ سے ان پہ عذاب رسوائی مسلط ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی، پھر خاندان اور قبیلے بنتے گئے، لیکن موت کے وقت یہ سارے تعلق اور ناطے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی انفرادی طور پر رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق فرمایا ہے اور اس کی نشانیاں اس پوری کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے بے شمار صفات سے نوازا گیا ہے، اور ہم جس صفت پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری صلاحیت بن جاتی ہے۔ یقین کے سفر کی ابتدا علم سے ہے، مشاہدہ اور غور و فکر اسے ترقی دیتے ہیں، اور عمل پہ ہم اسے کمال تک پہنچا دیتے ہیں اور حقیقت حال سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے اور اسی کے قوانین کے تحت ہر چیز مصروف عمل ہے۔ انہی قوانین سے ہم آہنگی کا نام کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔